بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقام الثانی الاجماع المنقول بخبر الواحد۔ توجہ فرمائیں، بات ہماری تھی ادلہ اربع میں سے چوتھی دلیل اجماع سے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اجماع کی دو قسمیں کی تھیں، اجماع محصل اور اجماع منقول۔ پھر کہا تھا جو اجماع محصل ہے یا مدرکی ہے یا غیر مدرکی۔ جو اجماع محصل غیر مدرکی ہے اس میں اور قول معصوم میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہا تھا یہ جو فقہاء کا اجماع اور اتفاق ہے اور یہ اجماع بھی مدرکی ہے، وہ غیر مدرکی ہے اور ہے محصل۔ اجماع محصل کا مطلب ہوتا ہے ایک فقیہ خود آراء فقہاء، نظریات فقہاء، ان کی خود چھان بین کرے اور چھان بین کے بعد اس اجماع کو نقل کرے تو وہ اجماع محصل ہے۔ اس مجتہد کے لیے وہ اجماع کون سا ہے؟ محصل ہے۔ ادھر سے اس کے پاس غیر مدرکی ہے، یعنی کوئی آیت و روایت موجود نہیں ہے، ادھر سے وہ فقہاء کا اتفاق ہے، وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے حتماً ان کے پاس ایک دلیل معتبر موجود تھی جو ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ لہذا اجماع محصل غیر مدرکی محل بحث سے ہی خارج ہے، چونکہ ہمیں علم اور یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل معتبر موجود تھی جو ہم تک نہیں پہنچی ہے، اس کی بحث تو ہوگی محل بحث سے خارج۔ اب آ جاتے ہیں اجماع منقول، ٹھیک ہے جی۔ اجماع منقول کی تعریف کیا ہے؟ اجماع منقول کا مطلب یہ ہے ایک مجتہد اقوال اور آراء فقہاء کی کیا کرتا ہے؟ چھان بین کرتا ہے اور دوسروں کے لیے اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ اب جب دوسرا مجتہد اس مجتہد کو اجماع کو نقل کرے گا تو یہ اجماع کیا ہوگا؟ اجماع منقول ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب اجماع منقول کی حجیت کے بارے میں تین قول ہیں۔ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں اجماع منقول مطلقاً حجت ہے، مطلقاً تیسرے قول کے مقابلے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھنا ہے بات کو۔ وہ کہتے ہیں اجماع منقول مطلقاً حجت ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وہ جو مجتہد، وہ فقیہ جو اجماع کو نقل کر رہا ہے وہ ثقہ ہے، ثقہ بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ اچھا، ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ وہ جو خبر واحد کی ادلہ نہیں تھی، حجیت خبر واحد کی ادلہ، وہ اس کو بھی شامل ہو جائے گی نا۔ ہمارے پاس ایک کبرہ کلی ہے، کیا کہ خبر ثقہ حجت ہے، اس کی وہ ادلہ سے ثابت۔ خبر ثقہ سے مراد وہی جو خبر واحد ہم نے شرط لگائی تھی، وہ کیا ہونا چاہیے؟ ثقہ ہونا چاہیے نا۔ خبر واحد حجت ہے، یعنی خبر ثقہ حجت ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مجتہد کسی کے اجماع کو نقل کر رہا ہے یہ بھی ثقہ ہے اور عادل ہے۔ مجتہد ہوتے ہی وہ ہے جو کیا ہو؟ عادل نہیں ہے، تو ہم اس کو مجتہد ہی نہیں مانتے۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ مجتہد جو اجماع منقول ہے یہ بھی ثقہ کی طرح، یہ بھی کیا ہے؟ ثقہ ہے، اور ثقہ کی حجیت پر دل ہمارے پاس موجود ہے، وہ کبرہ کلی سے ثابت ہو چکے۔ مثلا میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں، زید، ہمارے پاس ایک قاعدہ کلیہ ہے جو بھی مجتہد ہوگا وہ جنتی ہوگا، قاعدہ کلیہ ہے۔ اب جس جزء پر یہ قاعدہ منطبق ہوتا جائے گا وہ جنتی ہوتا جائے گا۔ زید کو دیکھا، زید مجتہد ہے، یہ بھی جنتی ہے، خالد مجتہد ہے، جنتی ہے، علی مجتہد ہے، جنتی ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح خبر ثقہ حجت ہے۔ اب وہ خبر ثقہ خبر منقول ہو تب بھی حجت ہے، زرارہ کی حجت ہو تب بھی حجت ہے، کسی اور کی ہو، جو بھی خبر ثقہ ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ حجت ہوگی۔ یعنی
یہ ان کی ساری کوشش اس بات کی طرف ہے کہ اجماع منقول، چونکہ اجماع منقول میں وہ مجتہد دوسرے کے چھان بین کو ہمارے لیے نقل کر رہے ہیں نا، دوسرے کے اجماع کو نا، تو وہ خبر ثقہ ہے۔ خبر ثقہ کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی ہے۔ لہذا خبر جو اجماع منقول ہے، یعنی اس کو نام دیتے ہیں اجماع منقول بخبر الواحد، وہ ایک فقیہ جو نقل کر رہا ہے دوسرے مجتہد کو، تو وہ بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ جناب یہ اجماع منقول حجت نہیں ہے۔ ذرا اس کو توجہ سے سننا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حجت چاہے نقل کرنے والا ثقہ ہو یا ثقہ، چاہے نقل کرنے والا عادل ہو، تب بھی یہ حجت نہیں ہے۔ اب اصل نقطہ وہ تو میں نے وہی بیان کہ جو کہتے ہیں نا کہ بھی اجماع منقول کیا ہے؟ حجت ہے، وہ اس کو ثقہ کے، خبر ثقہ کے مصادیق میں سے، یعنی جو بھی خبر اجماع منقول ہو خبر ثقہ کے مصادیق میں سے شمار کرے گا، حتماً وہ اس کی حجیت کے قائل ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہے جناب یہ خبر، یہ جو ہے نا اجماع منقول، یہ خبر ثقہ کے افراد اور مصادیق میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خبر واحد کی جو حجیت کی ادلہ تھی وہ اس کو شامل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ پھر یہ جو دوسرا قول ہے وہ فرماتے ہیں، یہ نقطہ بھی آپ نے اہم توجہ کرنی ہے، وہ فرماتے ہیں جناب وہ اجماع منقول، آپ یوں کہیں کہ، یا میں یوں کہہ دیتا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا خبر واحد کی جو حجیت کی جو ادلہ ہے، وہ ادلہ کہتی ہیں جو خبر واحد عن حس ہو، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے عن حس، ایک دفعہ ہوتا ہے عن حدس۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حس کی مثال کیا ہے اور حدس کی کیا مثال ہے۔ ایک دفعہ آپ کوٹھے کی چھت پر چڑھ گئے، آپ نے دیکھا چاند، نیچے آ کر آپ بتا رہے ہیں سب کو میں نے چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ عن حسن ہے، ٹھیک ہے، حدسن نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ نے کہا جنتری میں بھی یہی لکھا ہے اور وہ ڈائری والے نے بھی یہی لکھا ہے، پچھلے وہ دونوں مہینے 30 کے تھے، لہذا حتماً یہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کو کہنا کل عید ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عن حدسن ہے، یہ کیا ہے؟ عن حدسن ہے۔ فرماتے ہیں وہ اخبار جو عن حسن ہو، محسوس پر دلالت کر رہی ہوں، وہ حجت ہیں، وہ خبر واحد حتماً کیا ہوگی؟ حجت ہوگی۔ جبکہ اجماع منقول عن حدسن ہے، عن حسن نہیں ہے۔ کیوں وہ کہتے ہیں یہ حجت نہیں ہے؟ چونکہ جو اجماع منقول ہے وہ عن حدسن ہے، اور جو خبر واحد کی ادلہ تھی وہ عن حدسن کو شامل، جو اندازہ گیری پر ہوں ان کو شامل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں نا۔ ایک دفعہ آپ نے زید کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، خالد کو، اب آپ آ کر عدالت میں گواہی دیتے ہیں، آپ کی گواہی عن حسن ہے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں جی میں گلی کے موڑ میں آ رہا تھا تو زید کے ہاتھ میں چھری بھی تھی، اور جب میں ادھر گیا تو میں نے دیکھا وہ بس فلاں بندہ مرا ہوا ہے۔ یہ بھی عن حسن نہیں ہوگا، عن حدسن ہے نا۔ اندازہ یہی کہ یہی قاتل ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی اور قتل کر کے بھاگ رہی چھری لے آ رہا ہو۔ ایسے واقعات ہمارے وہ معصومین علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئے۔ مثلا کہتے ہیں ایک شخص وہ قتل ہوا پڑا تھا، ادھر سے کسائی چھری لے کر آ گیا تھا، چھری تھی، کپڑے خون آلود، انہوں نے کہا یقیناً اس کا قاتل یہ، پکڑو، اس نے اقرار کر لیا۔ امام کے پاس گئے، امام نے کہا مجھے پتہ ہے تو قاتل نہیں ہے، یہ کیا؟ اس نے کہا جی مولا میں وہاں قسمیں بھی اٹھاتا، کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ہے ان حد سے نہیں ہے، ان حس سے نہیں بلکہ ان، تو اس میں احتمال ہے کہ وہ بندہ قاتل نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ کسائی ہو جو ادھر سے آ رہا ہو۔ تو اسی طرح یا مثلا آپ دیکھتے ہیں یہ جو قالین پڑا ہوا ہے، آپ نے خود ایک دفعہ نجاست دیکھی ہے، یہ ان حسن ہوگی۔ کوئی آ کر اندازہ کرتا ہے ادھر بچہ گیا تھا، بچہ باہر نکلا، اس کی شلوار کیا تھی مثلا جیسی وہ پیشاب سے، ہو سکتا ہے بچہ نے وہ پیشاب کیا ہو، یہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ ان حدسن۔ سمجھا گی نا؟
کہتے ہیں جو اخبار ان حسن ہوں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ اگر خبر اسے کہیں تو وہ حجت ہیں. جو ان حسن ہو، ان حدثن ہوں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اچھا ایک اور بھی ہے جو ان حس یعنی محسوس کے ساتھ جن کو ملا کیا گیا ہے. ایک دفعہ ممکن ہے وہ روایات، وہ اخبار ان حسن پر دلالت محسوس نہ ہو، محسوس چیز پر دلالت، لیکن اس کے مقدمات وہ حس کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. یعنی اس کے مقدمات سے ہمیں یقین، وہ اس کے مقدمات سے پتہ چلتا ہے یہ بھی ایسے ہے جیسے محسوس ہو. مثلا فرض کریں خالد پہلے بڑا چور تھا، بڑا وہ غلط بندہ تھا، ابھی 2-4 مہینے کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نہ جناب نہ وہ زنا کرتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، نہ وہ سود دیتا ہے، کوئی گناہ بھی نہیں کرتا ہے، 2-4 مہینے ہو گئے ہیں. اب ان اسباب، یہ جو اس نے گناہ نہیں کیا آپ کے سامنے اتنا عرصہ، ان سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عادل ہے. اب عدالت ان حسن نہیں، عدالت دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن اس کے مقدمات ایسے ہیں جو ہمیں عدالت تک پہنچا رہے ہیں. بعض اوقات یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ روایات ہوتی ہیں وہ ان حسن پر دلالت نہیں کر رہی ہوتی، لیکن ان کے مقدمات وہ سبب بن جاتے ہیں کسی حسی چیز کا. یہ دونوں ٹھیک ہے، یہ دونوں حجت ہیں. وہ اخبارات، وہ روایت جو ان حسن پر دلالت کر رہی ہوں یا جس کے مقدمات حس تک پہنچا، یہ دونوں کیا ہیں؟ حجت ہیں. آ جائیں ہم اجماع منقول میں. اجماع منقول میں توجہ کریں ذرا، ابھی بہت اہم نقطہ آپ نے سمجھا ہے. اجماع منقول میں ہوتا کیا ہے؟ مجتہد ایک دوسرے فقیہ کے اجماع کو نقل کرتا ہے، یہی ہے نا، ان کے کو کیا کرتا ہے؟ ان کو نقل کرتا ہے. اب اس سے وہ اندازہ کر لیتا ہے معصوم کی رائے بھی یہی ہوگی. ایک ہے وہ آرائے فقہا، اس کا تو یقین ہو جائے گا اس مجتہد کی چھان بین سے کہ آرائے فقہا یہی ہے. دوسرا اس کا یہ کہنا کہ آرائے فقہا اگر یہی ہے تو قول معصوم بھی یہی ہوگا. قول معصوم، رائے معصوم وہ ان حد سن ہوگی، ان حسن نہیں ہوگی. وہ اندازہ لگائے گا آرائے فقہا سے. کس بات کا اندازہ لگائے گا؟ کہ حتماً معصوم کی رائے بھی یہی ہو. سمجھ آگے بات ہے؟ ہاں یہ مسلم بات ہے، اگر کسی جگہ پر یقین ہو جائے کہ آرائے فقہا اور قول معصوم میں ملازمہ پایا جاتا ہے، بسم اللہ، پھر ٹھیک ہے، وہ پھر ان حسن تو نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ آرائے فقہا اسباب بن جائیں گے، مقدمات بن جائیں گے ایک حصی چیز کے. اگر ملازمہ پائی جائے کس میں؟ آرائے فقہا اور قول ہے. دیکھیے اجماع، یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اجماع منقول میں جو چیز ان حسن ہے وہ ہے آرائے فقہا. اچھا یہ کاشف رائے معصوم سے جو کاشفیت ہے وہ ان حدثن ہے، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں جو چیز ان حدثن ہو وہ حجت نہیں ہوتی ہے. لہذا وہ کہتے ہیں اجماع منقول حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آرائے فقہا حسی ہیں، لیکن وہ جو معصوم کا فرمان ہے، معصوم کی رائے، معصوم کا وہ ان حدثن ہے. اس کا جواب یہی دیتے ہیں بعض فقہا، جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2-3 فقیہ کا اجماع ہو پھر تو آپ کہیں گے کہ بھی وہ قول معصوم، رائے معصوم ان حدثن ہے. اگر ایک زمانے کے تمام فقہا ایک مسئلے پر اتفاق کر لیتے ہیں تو ان کے قول میں اور رائے قول معصوم میں ملازمہ پایا جاتا ہے، پھر اس حوالے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ حجت ہو جائے گا. یہ 2 قول. تیسرا قول ہے وہ فرماتے، دیکھیں ان کی بھی ایک اپنی بات ہے، وہ انہوں نے تفصیل دی ہے. تفصیل یہ دی ہے کہ اگر اجماع منقول اس کا جو ناقل ہے، ٹھیک ہے، ناقل ایسا شخص ہے جو اقوال علماء کی بہت زیادہ چھان بین کرنے والا ہو، بہت زیادہ چھان بین، متقدمین متاخرین تمام اس کے اقوال کی چھان بین کی ہو، اور جس مسئلے میں وہ حکم دے رہا ہے، وہ جس پر اجماع ہے، وہ مسئلہ بھی مارکۃ الآراء مسئلہ ہو، وہ بڑا اختلافی مسئلہ رہا ہو، اس پہ بہت زیادہ اقوال موجود ہوں. اگر ایک معمولی سا مسئلہ ہے
وہ اس سے بھی وہ اس سے ثابت نہیں تھا۔ مسئلہ بھی مارکۃ الآراء ہو، ادھر سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے بڑی وہ تمام اقوال کی چھان بین کی، ہمیں علم ہو جائے، اس طرح کا اجماع منقول حجت ہے، وگرنہ حجت نہیں۔ دیکھیے کتاب نکالیں باقی۔ المقام الثانی الاجماع المنقول بخبر الواحد، یعنی وہ اجماع جو منقول ہو خبر ہے، چونکہ اجماع منقول کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجتہد ہمارے لیے اجماع کو نقل کرتا ہے۔ والمراد ہوا، اجماع منقول سے مراد ہوا الاتفاق الذی لم یحصلہ الفقیہ بنفسہ، ایسا اتفاق، ایسا اجماع جس کو فقیہ خود بخود حاصل نہ کرے۔ وَإِنَّمَا يَنْقُلُهُ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاء، بلکہ دوسرے فقہاء نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ نقل کیا ہے۔ فَاخْتَلَفُوا فِي حُجِّيَتِهِ عَلَىٰ أَقْوَالٍ، اب اجماع منقول کی حجیت میں اختلاف ہے چند اقوال پر۔ پہلا قول أَنَّهُ حُجَّةٌ مُطْلَقًا، یہ مطلقاً کیا ہے؟ حجت ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ، وہی جو میں نے کہا بھی کبرى کلی ہمارے پاس مسلم ہے کیا کہ قول ثقہ حجت ہوتا ہے، چونکہ وہ جو پیچھے خبر روایت کی ہم نے عدلہ بیان کی نا، اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عدلہ ثابت تسلیم نہیں کرتے، وہ سیرت اخلائیہ تو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو قول ثقہ حجت ہوتا ہے۔ اور جو مجتہد نقل کر رہا ہے ہمارے لیے اجماع کو، وہ بھی ثقہ ہے، لہذا قول وہ اجماع منقول بھی کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔ کہتے ہیں انہ حجت مطلقاً، کیوں مطلقاً کی میں نے بتایا کہ یہ مطلقاً آگے جو تیسری تفصیل ہے نا اس کے مقابلے میں ہے۔ لأن المفروض ان الناقل ثقۃ، مفروض یہ ہے کہ ناقل جو مجتہد ہمارے لیے اس اجماع کو نقل کر رہے وہ کیا ہے؟ وَيَنْقُلُ الْحُجَّةَ أي الاتفاق، وہ ایک حجت اور ایک اتفاق اور اجماع کو نقل کر رہا ہے۔ وہ جو ناقل ہے نا اجماع کا، وہ ایک حجت اور ایک اتفاق کو کیا کر رہا ہے؟ نقل کر رہا ہے۔ الملازم لوجود دلیل المعتبر، یہ اتفاق، یہ اس کا لازمہ کیا ہے کہ حتماً ان کے پاس ایک دلیل معتبر موجود ہے۔ فیشملہ ادلۃ حجیت خبر الواحد، بس اس جو اجماع منقول ہے اس کو بھی خبر واحد کی حجیت کی ادلہ شامل ہو جائیں گی۔ القول الثانی انہ لیس بحجت مطلقاً، مطلقاً حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ وذالک، وجہ یہ ہے لأن خبر الواحد حجت فیما اذا کان المخبر به امرا حسیا، تو جو فرمائی ہے بھی خبر واحد حجت ہے، وہ جو سنیں آپ اس بات سے بھی نکل جائیں، خبر واحد پہ آ جائیں، جو روایات کہتی ہے، جو ادلہ کہتی ہے خبر واحد حجت ہے، وہ اس خبر واحد کو حجت قرار دیتی ہیں جو ان حسن ہو، کہ وہ جو خبر واحد جس شے کی خبر دے رہا ہے وہ محسوس ہو، حس اس کو محسوس کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ لأن خبر الواحد حجت فیما، خبر واحد حجت ہے اس صورت میں اذا کان المخبر بہ امرا حسیا، جب مخبر بہ کیا ہو، یا دوسرا میں نے بھی کہا تھا نا، او کانت مقدماتہ القریبۃ امورا حسیا، یا خود وہ مخبر بہ وہ امر حسی نہیں ہے لیکن اس کے مقدمات کیا ہیں؟ امور حسی ہیں۔ کل اخبار بالعدالت النفسانیہ، جیسے کسی کی عدالت نفسانیہ کی کیا کرنا؟ خبر دینا۔ کب؟ اذا شاہد منہ التورع عن المحرمات، مثلا ایک آپ مشاہدہ کریں کوئی آدمی محرمات سے بچ رہا ہے، مسلسل بچ رہا ہے، یہ جوا نہیں کھیلتا ہے، حرام نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، اب آپ کیا حکم لگا دیتے ہیں؟ یہ عادل ہے۔ اب عدالت ایک امر محسوس، لیکن اس کے مقدمات امر محسوس ہے، آپ کے ساتھ بندہ رہتا ہے، ادھر وہ جناب وہ غلط کام ہو رہا تو وہ اس نے نہیں کیا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے غیبت نہیں کی، دیکھا کہ وہ محرم سے یعنی گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ یا اول اخبار بالشجاعت، یا کسی کی شجاعت کی خبر دینا، اذا شاہد قتالہ مع الابطال، بڑے بڑے بہادروں کے ساتھ، ابطال جمع بطل کی، بدل کے معنی بہادر، کسی بڑے بہادروں کے ساتھ جب وہ جنگ میں اس کی وہ مشاہدہ کریں۔ اما اذا کان المخبر به امرا حدسیا محضا، سنیں محض وہ دوسرے کے مقابلے میں ہوگا، ایک ہے امر مخبر بے امر حسی ہو، جیسے اپنی آنکھوں سے آپ کیا کریں؟ چاند کو دیکھیں،
ایک ہے صرف وہ حدث ہے، حدث محض، اندازہ ہے بھی پچھلا مہینہ 30 کا تھا، انشاءاللہ یہ کیا ہوگا، ابھی بادل چاند نظر نہیں آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ کیا ہوگا، یہ ہے حدث محض۔ ایک دفعہ وہ چیز مخبر میں محسوس تو نہیں ہے، لیکن اس کے مقدمات ہمیں اس حصے تک لے جاتے ہیں، جیسے وہ چیز کیا ہو، حصی ہو، وہ حدث محض نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ اذا کان المخبر بہ امرا حدثیا محضا، جب مخبر میں کیا ہو، امر حدثی محض ہو، لا حسیا، ولم تکن لہ مقدمات قریبۃ من الحسن، خود بھی حصی نہ ہو اور اس کے مقدمات بھی حس کے قریب نہ ہو، تو فخبر الواحد لیس بحجۃ، اس طرح کی خبر واحد، دیکھیے انہوں نے اب چھوڑ دیا بات خبر اجماع منقول کو چھوڑیں، پہلے خبر واحد، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد کی ادلہ کیا ہے، وہ اس کو شامل ہیں۔ کون سی خبر واحد حجت ہوتی ہے؟ وہ خبر واحد جس کی بنا ہو حس کے اوپر یا ایسے مقدمات پر جو حس کے قریب ہو، وہ خبر واحد جو ان حدث ہو، ان حدث ہو، وہ حد سے محض ہو، وہ حتماً وہ خبر واحد حجت۔ اب ان اجماع منقول بھی انہی میں سے ہے، اجماع منقول صرف حدث ہے، محض ہے۔ کیوں؟ میں کیوں کا جواب پہلے تو پھر عبارت پڑھتے ہیں، کیونکہ اس مجتہد نے صرف آرائے عقلاء کو مطالعہ کیا ہے، جو محسوس ہیں وہ آرائے عقلاء ہیں، رائے معصوم حصی نہیں ہے بلکہ وہ ان حدث ہے، لہذا وہ حجت نہیں۔ دیکھیے فالناقل للاجماع، اب جو اجماع کا ناقل ہے یعنی جو اجماع منقول ہے، اصل میں وہ ینقل اقوال علماء، وہ کس کو نقل کر رہا ہے؟ اقوال۔ سنیں مجھے بتائیں، یہ جو اقوال علماء ہے یہ کوئی شرعی حکم ہے؟ نہیں۔ یا کوئی اس کا اثر شرعی حکم ہے؟ نہیں۔ فرماتے ہیں وَهِيَ فِي أَنفُسِهَا، یہ جو اقوال علماء، ذاتی طور پر اقوال علماء، لیست حکما شرعیا، یہ حکم شرعی، ولا موضوعا، اور ایسا موضوع بھی نہیں ہے ذا اثر شرعی جس کا کوئی اثر شرعی ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْحُجَّةُ، لیکن حجت یعنی سنیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے آرائے عقلاء، ایک ہے حجت یعنی قول معصوم۔ آرائے عقلاء تو ان حسن ہیں، لیکن قول معصوم ان حدثن ہے، ان حسن، وہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن عمل حجت و حجت یعنی آنی رأی المعصوم، حجت سے میری مراد معصوم کی رائے، چونکہ وہ پہلے بتا چکے ہیں بھی وہ اجماع ہمارے کام کی چیز ہے جس میں معصوم کا قول ہو نا، جو معصوم کی رائے فإنما ينقله عن حدث لا عن حس، توجہ فرمائیں، یہ آ کر مجتہد محترم اقوال فقہا کو تو ان حس نقل کرے گا، اس نے خود کیا کیا ہے، چھان بین کی ہے، آپ دوسروں کے لیے نقل کر دیا ہے، لیکن اس سے وہ اندازہ لگا دیتا ہے کس کا، وہ قول معصوم کا، تو وہ کیا ہے، ان حسن ہے، حسن نہیں ہے، بے زعم، اس کا گمان یہ ہے ان اتفاق ہؤلاء یلازم رأی المعصوم، اس کا گمان یہ ہے کہ ان فقہا کا جو اجماع ہے اس کا لازمہ معصوم کی یہ حدث ہے۔ وخبر الواحد حجت فی مورد الحسیات لل حدثیات، پہلے بتا چکے ہیں۔ اما الا ما خرج، دیکھیے قاعدہ کلیہ، قاعدہ کلیہ، قاعدہ کلیہ یہ ہے وہ خبر واحد حجت ہوتی ہے جو کیا ہو، کسی حصی مورد میں ہو، حدثی مورد میں، یہ قاعدہ کلیہ پھر سنیں، قاعدہ کلیہ کہ ہر وہ خبر واحد حجت ہے جو حصی مورد میں ہو، الا ما خرج بالدلیل، ہاں اگر کوئی خارج سے دلیل آ جائے کہ بعض اوقات ایک امر حصی کی خبر بھی، وہ اگر خبر روایت کسی وہ ان حدثن ہو تو وہ بھی حجت ہوتی ہے، اگر علیحدہ سے کوئی دلیل موجود ہے تو نحن ابناء الدلیل، ہم فرزندان دلیل ہیں، ہم دلیل کی بات مانتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، ویسے تو ہر جگہ پر حصی ہونا چاہیے، میں نے آپ کو موبائل بیچا، آپ نے پوچھا بھی جناب یہ کھلا ہوا سیٹ ہے، میں نے کہا نہیں ہے کھلا ہوا، اب کھلا ہوا سیٹ نہ ہو اس کی قیمت ہوتی ہے، اور سیٹ کھلا ہوا اور پھر صحیح بنا ہوا تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے نا۔ اچھا میں نے کہا جناب یہ موبائل ٹھیک ہے، آپ لے گئے، بعد میں پتہ چلا جناب یہ موبائل کھلا ہوا ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں، یار ناراض نہ ہوں، کسی ماہر بندے کو بلا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کی قیمت میں کتنا فرق ہوگا،
اب ایک بندہ آتا ہے وہ قیمت لگاتا ہے بھی اگر یہ کھلا ہوا نہ ہوتا اتنی قیمت تھی، اب کھلا ہوا ہے اتنی قیمت ہے. اس کو کہا جاتا ہے عرش المعیب، وہ عیب دار چیز کا فیصد نکالنا یا اس کی کمی کو پورا کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ اندازہ گیری ہے. اب اندازہ لگائے گا بھی اگر یہ موبائل کیا ہوتا کھلا ہوا نہ ہوتا تو اتنی قیمت تھی، کھل گیا تو اب اس کی قیمت اتنی ہے. ٹھیک ہے جناب. کہتے ہیں یہاں ان حد سن بھی حجت ہے لیکن یہ دلیل سے خارج ہے. اس کے علاوہ جہاں دلیل نہ ہو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو خبر واحد حس کے مورد میں ہو وہ حجت ہوتی ہے، جو حدس کے مورد میں وہ حجت نہیں ہوتی. وہی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وخبر الواحد حجت فی مورد الحسیات للحدسیات الا ما خرج بالدلیل، مثلا کا قول المقوم، وہ جو ماہر شخص قیمت لگانے والا ہے اس کا قول، فی عرش المعیب، وہ عیب دار چیز کے عرش میں، یعنی عرش کا مطلب وہ کمی کے. اب اس میں اگر یہ نیا ہوتا تو مثلا وہ کہتا ہے، عرش کا معنی بتاتا ہوں، اگر نیا ہوتا تو 20,000 کا تھا، اب یہ کھلا ہوا ہے تو کھلا ہوا نہ ہوتا تو 20,000 کا تھا، کھلا ہوا 15,000، یہ 5,000 عرش شمار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ثابت کیا کہ خبر اجماع منقول حجت، کیونکہ اجماع منقول ان حد سن ہے، ان حسن. سنیں، یعنی نتیجہ نکالا جو قرائے معصوم ہے وہ ان حد سن ہے، ان حسن نہیں. جناب ہم نے کہا اصل میں 3 چیزیں ہیں. خبر واحد کسی حصی چیز کے بارے میں ہو، یا ایسی چیز کے بارے میں ہو جو سبب بن جائے کسی حصی چیز کا، جو مقدمات اور اسباب بنے حصی امور کے. تیسرا یہ ہے کہ حدث سے محض ہو. جناب یہ قول معصوم حصی بھی نہیں ہے لیکن حدث سے محض بھی نہیں ہے. اتفاق کے فقہا، زمانے کے تمام فقہا کے اتفاق سے ملازمہ پایا جاتا ہے اس اجماع میں اور قول معصوم میں. جیسے جب ملازمہ پایا جاتا ہے اگرچہ وہ دلالت مطابقی نہیں ہے، قول معصوم ان اتفاق اور اجماع فقہا کا مدلول مطابقی لیکن مدلول التزامی ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو بیان کرتے ہیں. یلاحظ ہے جو کہتے ہیں نا حجت نہیں ہے اس کو جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں انہو اذا کانت ہناک ملازمۃ بین اقوال العلماء والحجت الشرعیہ. حجت شریعہ سے مراد وہی قول معصوم، حجت شریعہ سے مراد قول معصوم یا دلیل معتبر. کہتے ہیں کہ جب ملازمہ پایا جائے اقوال علماء اور حجت شریعہ میں، فلماذا لا یکون نقل سبب الحس دلیلا علی وجود المسبب. سنیں، کیوں نہ فقہا کا یہ نقل سبب الحسی سے مراد فقہا کی آراء، وجود المسبب سے مراد قول معصوم، کیوں نہ یہ سبب حسی کا نقل دلیل بن جائے مسبب کے وجود پر. مسبب کون ہے؟ توجہ فرمائے بات کی نا. ہم کہتے ہیں جب ایک زمانے کے اتنے سارے فقہا ایک مسئلے پر کیا کر رہے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں، ادھر سے ان کی عدالت کا بھی یقین ہے، وہ ثقہ بھی ہیں، تو اس میں اور قول معصوم، وہ قول معصوم مسبب ہے، یہ اس کا سبب ہے. تو ٹھیک ہے قول معصوم انحس سے نہیں ہے لیکن ایسے اسباب ہیں جو ہمیں لے جاتے ہیں اس مسبب کی طرف، قول معصوم کی طرف. وہی بات کر رہے ہیں. فَلِمَاذَا لَا يَكُونُ نَقْلُ السَّبَبِ الْحِسِّ، کیوں نہ ہو سبب حسی کا نقل کرنا، یعنی اجماع فقہا کو نقل کرنا کیا نہ ہو، دلیلاً علی وجود المسبب، رائے معصوم یعنی مسبب یعنی رائے معصوم کی موجودگی پر. وقت تقدم ان نقل الامور الحدسیہ، پیچھے ہم بتا چکے بھی حدسیہ محض وہ معتبر نہیں ہے لیکن اگر اس کے مقدمات کیا ہوں وہ یقینی ہوں. فرماتے ہیں کہ وہ جو امور حدسیہ کا نقل ہے، اذا استند الناقل فی نقلها الی اسباب حسیہ، اگر ناقل جو اس کو نقل کرے امور حسیہ کو ان کے اسباب کیا ہوں، حسی ہوں، وہ حجت، تو وہ کیا ہے، حجت ہے. کما فی وصف الرجل بالعدالت والشجاعہ، جیسے اوپر ہم نے عدالت اور شجاعت کی وہ بات کی ہے. ٹھیک ہے نا بھئی، آپ کا ایک دوست مسلسل آپ کے ساتھ اتنے مہینے رہا، کوئی گناہ کا انجام نہیں دیا، اب اس کا ترک محارم یہ سبب بن رہا ہے عدالت کا. عدالت امر محسوس نہیں ہے لیکن اس کے اسباب امور حسیہ ہیں. تو خبر وہ جو اجماع منقول ہے یہ بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے نا.
اما عدم حجیت و خبر الواحد فی الامور الحدثیہ، وہ تو پکی بات ہے۔ امور دیکھیے ہم بھی قائل ہیں، آج کل کی سائنس نہیں، پرانے زمانے میں جو منجمین ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے، ستارہ شناس، وہ خبریں لگا دیتے تھے، یا مثلا آج کل بھی یہ جو یہ آپ کا آج جناب سیارہ ستارہ آج گردش میں ہے، اچھا اب آپ ستارہ کہتے ہیں اب آپ کو آج سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ سارے کے سارے حد سے محض ہیں، یہ نہ حسیات ہیں نہ ان کے اسباب حسی ہیں، ان کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کی کوئی ان کا اثر نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں خبر واحد جو حد سی ہو، یعنی مخبر بے حد سی ہو، وہ حجت نہیں ہے، مراد حد سے محض ہے، اس کو ہم بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ اما عدم حجیت خبر الواحد فی الامور الحدثیہ، امور حدثیہ میں خبر واحد کا حجت نہ ہونا، فإنما يراد منه الحدثی المحض، وہاں حد سے مراد حد سے محض مراد ہے، کا تنبؤات المنجمین، جیسے ستارہ شناس خبریں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حد سے محض ہے، سنیں، وہ حد سے محض ہے۔ ہمارے اجماع منقول کو آپ ویسا نہ سمجھیں، اجماع منقول میں اگرچہ آرائے فقہا وہ کیا حسی وہ ہیں، معصوم کا قول وہ حدسی ہے، لیکن حد سے محض نہیں ہے، یہ آراء اور اتفاق کے فقہا اسباب حسی، یہ اسباب ہیں اور حسی ہیں، یہ سبب بنتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ قول معصوم بھی، یعنی آپ ان کو منجمین ستارہ شناسوں کی بات کو، وہ خبر واحد وہ یقیناً حجت نہیں ہے، وہ چونکہ حد سے محض پر مبتنی ہے وہ خبر، لیکن لا فی مثل المقام، نہ یہ کہ ہماری بحث میں الذی یرجع واقع، ہماری بحث جو اجماع منقول ہے اس کی واقعیت پلٹتی ہے الی الاستدلال بسبب الحسی علی وجود المسبب، ہم نے سبب حسی اتفاق اور اجماع علماء فقہاء کے اقوال سے یہ جو سبب حسی ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس پر علی وجود المسبب معصوم کے قول پر، یہاں یہ مسئلہ ہے، یہ حد سے محض، یہ سنیں حد سے ہے لیکن اس کے مقدمات حسی بھی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، حسی ہیں۔ یہ دو قول، تیسرا قول القول الثالث انہ لیس بحجۃ، یہ حجت نہیں ہے، کون، اجماع منقول، لیکن تفصیل ہے، حجت نے الا مگر حجت ہے کب، اذا کان ناقل الاجماع معروفا بالتتبع، جب جو اجماع کا نقل کرنے والے مشہور ہو چھان بین تحقیق کے اعتبار سے، علی وجہ علماء، یہاں تک کہ ہمیں علم ہو جائے کہ انہو قد وقف علی آراء علماء المتقدمین والمتاخرین، ہمیں یقین ہو جائے کہ اس نے تمام متقدمین اور متاخرین علماء کے آراء سے واقف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یعنی ایک مجتہد ہے، ہمیں ادھر سے اس کی تحقیق کا پتہ ہے، بہت چھان بین کرنے والا ہے، اور اس نے تمام فقہاء کی آراء کی چھان بین کی ہے، اللہ نحو اس طرح چھان بین کی ہے، یکون مستحصلہ من الآراء ملازمن، تو جو ان تمام فقہاء کی آراء کا نچوڑ ہے اس کا لازمہ کیا ہے، عادتاً للدلیل المعتبر اور لقول المعصوم، جیسے ہم نے وہ اجماع محصل میں کہا ہے بھی، ادھر سے مجتہد صاحب کیا ہیں، بہت محقق شمار ہیں، بہت زیادہ تحقیق کرنے والے ہیں، اور اس نے تمام، ہم فرض یہ کہ اس نے تمام اقوال کی چھان بین کی ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے پاس، اب ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی کوئی آیت روایت موجود، حتماً ان کے پاس ایک دلیل تھی جو ہم تک نہیں پہنچی ہے، یعنی اس کا لازمہ کیا ہے، وہ قول معصوم ہے، تو اس طرح کا اجماع منقول کیا ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات ختم۔ لیکن اگر ایسا اجماع نہ ہو تو وہ کیا ہوگا، وہ پھر حجت نہیں ہوگا۔ اب آخری تتمہ کے طور پر ایک بات کرتے ہیں، جناب فرماتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے، بعض ایسے اجماع آئے ہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ناقل تھا وہ صحیح متوجہ نہیں تھا، اس نے تحقیق نہیں کی تھی، یا وہ اس نے دقت نہیں کی ہے، سستی کی ہے باقاعدہ اجماع کو نقل کرنے میں، یہی تو وجہ ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں ایسے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، ایک مجتہد اپنی ایک کتاب میں ایک ہی مسئلے پر ایک اور اجماع کا دعویٰ کرتا ہے، اسی مسئلے میں دوسری کتاب میں کسی اور اجماع کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے سستی کی گئی ہے نا اجماع کے نقل کرنے میں، یہ اس بات کو بیان کریں، خیر ہو، ہاں، مگر یعنی اس سے بلاخر
اجمالی طور پر حجیت تو ثابت ہوگی نا پچھلی باسوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں نا غیر ہو، مگر یہ ہے ان الذی یوہن الاجماعات المنقولۃ فی الکتب الفقہیہ، وہ ہے وجود التساہل فی نقل الاجماع، جو چیز وہاں یعنی کمزور کر دیتی ہے کتب فقہیہ میں اجماعات منقولہ کو، جو چیز کمزور کر دیتی ہے، اس کی قیمت کو کم کر دیتی ہے، وہ ہے وجود التساہل۔ یہ وجود التساہل یوہنو کی خبر ہے، ان کی خبر ہے، ان الذی یوہن الاجماعات المنقولہ، جو چیز ان اجماعات منقولہ کی قیمت کم کرتی ہے وہ ہے وجود التساہل، سستی کا موجود ہونا فی نقل الاجماع، اجماع کے فربما یدعون الاجماع بعد الوقوف علی آراء محدودۃ، بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا چند دو چار مجتہدین کی آراء کو دیکھنے کے بعد کسی نے اجماع کا وہ دعویٰ کر دیا کہ اجماع ہوا ہے غیر ملازمۃ لوجود دلیل معتبر، یعنی دیکھیے دو چار فقہا کے آراء کو دیکھا اور کہہ دیا اجماع ہے۔ یہ دو چار فقہا کا جو اتفاق ہے یہ کسی اس کا لازمہ کوئی دلیل معتبر اور قول معصوم نہیں ہے، توجہ کریں عبارت، یعنی فربما یدعون الاجماع، فقہا نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے بعد الوقوف علی آراء محدودۃ، محدود آراء کے واقف ہونے کے بعد، ایسی محدود غیر ملازمۃ لوجود دلیل معتبر، جس کا لازمہ کوئی دلیل معتبر کی موجودگی نہیں ہے، بل ربما یدعون الاجماع لوجود الخبر، ایک خبر آ گئی اسی کی وجہ سے وہ اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نام لو کان الناقل واسع الباع، لیکن اگر نقل کرنے والا بہت محنتی ہو، بہت وسعتیں کرنے والا ہو، یعنی بہت زیادہ تحقیق کرنے والا ہو، محیطا بالکتب والآراء، وہ آراء اور کتب کا احاطہ رکھتا ہو، باذلا جہودہ فی تحصیل الاقوال فی المسئلہ، اور اس مسئلے میں وہ اقوال کو حاصل کرنے میں محنت بھی بڑی اس نے کی ہو، اور وہ مسئلہ بھی اہم ترین مسائل میں سے ہو، مارکۃ الآراء بعض میں سے ہو، وکانت نفس المسئلۃ من المسائل المعنوۃ فی عصر اصول المتقدمہ، وہ مسئلہ بھی سابقہ زمانوں میں عنوان بنا ہو، یعنی اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی ہو۔ اب اگر اس طرح کا جو اجماع ناقل ہوگا فربما یکشف تتبعہ عن وجود دلیل معتبر، تو اس طرح کے مجتہد کا اجماع منقول یہ حتماً بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل معتبر موجود ہے۔ وصلی اللہ